ہمارے تو چلے برے اعمال ہے نا کہ ہمیں دوزخ ملے گی. دوزخ کا کیا قصور ہے کہ ہم جیسے ناسور دوزخ میں جائیں گے؟ اب اس وڈیرے اور اس وڈیرے جیسی سوچ رکھنے والے تمام لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آپ کی جو فصل اگی ہوئی ہے اس فصل کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ لوگ صحیح سلامت اپنے گھر لے جائیں گے یا صحیح سلامت اس فصل کو کاٹ لیں گے؟ اگر آپ کی اس فصل میں اللہ تعالیٰ کوئی عیب پیدا کر دے، کوئی بیماری ڈال دے اللہ تعالیٰ، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر لو گے، اللہ تعالیٰ سے لڑ لو گے؟ جانے کبھی کبھی نا دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ منہ پہ چپیڑے مارے بندہ. یار وہ نبی ہمارے لیے ہمارے جیسوں کے لیے روئے ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کو گھر میں عزت ٹکے کی عزت نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے وہ نبی روئے ہیں، ہماری بخشش کے لیے وہ نبی روئے ہیں. اور ہمارے کیا حال ہیں کہ ہم ایک بے زبان کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں صرف اس وجہ سے اس نے پیٹ بھر کے کھانا کیوں کھایا یا کسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سانگڑ میں ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا. آپ لوگوں نے خبر سن لی ہوگی اس بارے میں یا ویڈیو دیکھ لی ہوگی. سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ کافی ساری ویڈیو گردش کر رہی تھی، آپ لوگوں نے یقیناً دیکھ لی ہوگی. اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ وڈیرا ہی اس گناہ کا ذمہ دار ہے، اس واقعے کا ذمہ دار ہے. حالانکہ اس وڈیرے نے ٹانگ کاٹنے سے پہلے ہرگز نہیں یہ سوچا ہوگا کہ اس کے بعد مجھے کوئی سزا دی جائے گی یا میرے خلاف ہوگی عوام. اس نے یہی سوچا ہوگا جس ملک میں سیالکوٹ موٹر وے جیسا واقعہ ہوا ہو، بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ زیادتی کی جائے، جس معاشرے میں زینب کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، جس معاشرے میں وہ طیبہ بچی ملازمہ پر تشدد کیا جائے، وہ بھی ایک جج کے گھر میں، فیصلہ کرنے والے کے گھر میں. تو اس ملک میں میرا انصاف کیا ہوگا؟ میرا کسی نے کیا بگاڑ لینا ہے؟ اس کا ذمہ دار پورا معاشرہ ہے. اگر ہم زینب کے قاتل کو سرے عام چوراہے پہ پھانسی دیتے اور اس کے بعد ان واقعوں کو تھام لیتے، اس طرح کے واقعات نہ ہوتے، تو آج اس وڈیرے کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ کسی بے زبان کی ٹانگ کاٹ لیتا. یار ہم اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ہماری شکلیں دیکھ کے دیکھو، آپ شکلیں اپنی شیشوں میں دیکھو اچھی طرح کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تمام مخلوقوں کا سردار. اور سردار کے کام کیا ہے؟ بے زبان کی ٹانگ اس لیے کاٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اگائی گئی نعمت سے اس نے چارہ کھا لیا تھا. ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ہم لوگ. جب ہمیں بھوک لگتی ہے نا، شادی بیاہوں پہ دیکھا ہوگا آپ نے اکثر، اس کے علاوہ بھی جب کھانا کھولتے ہیں نا شادی پہ، اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پہ کہ پتہ نہیں دوبارہ کھانا ہی نہیں آنا ہمارے پاس، یا پتہ نہیں ہمیں دوبارہ بھوک لگنی ہی نہیں ہے. ہم لوگ اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود. ہمارے سامنے کھانا پڑا ہو، ہم سے صبر نہیں ہوتا، بھوک اتنی لگی ہوتی ہے. تو یار جب ایک بے زبان کو بھوک لگی ہو، اس کو کیا پتا یہ کس ظالم وڈیرے کا کھیت ہے، میں اگر یہاں سے کھا لوں گا تو یہ حق جتلائے گا کہ یہ کھیت میرا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی فصل اگی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس پہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، تو یہ مجھے اس فصل پہ تھوڑا سا کھانے سے میری ٹانگ کاٹ دے گا. اب اس وڈیرے سے اور اس وڈیرے جیسی سوچ رکھنے والے تمام لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آپ کی جو فصل اگی ہوئی ہے اس فصل کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ لوگ صحیح سلامت اپنے گھر لے جائیں گے یا صحیح سلامت اس فصل کو کاٹ لیں گے؟ اگر آپ کی اس فصل میں اللہ تعالیٰ کوئی عیب پیدا کر دے، کوئی بیماری ڈال دے اللہ تعالیٰ، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر لو گے، اللہ تعالیٰ سے لڑ لو گے تم لوگ. اور یار اپنی شکلیں دیکھو کہ تمہیں اشرف المخلوقات بنا دی اللہ تعالیٰ نے، اور تمہارے کام دیکھو جاہلوں والے. ہمارے اندر سے جہالت ابھی تک نہیں گئی. ہم لوگ سب سے بڑا نمونہ ہمارے نبی ہیں ہمارے لیے، ہم نے اپنے نبی کی زندگی سے نہیں سیکھا. اور یار افسوس ہوتا ہے، یقین جانے کبھی کبھی نا دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ منہ پہ چپیڑے مارے بندہ. یار وہ نبی ہمارے لیے ہمارے جیسوں کے لیے روئے ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کو گھر میں عزت ٹکے کی عزت نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے وہ نبی روئے ہیں، ہماری بخشش کے لیے وہ نبی روئے ہیں. اور ہمارے کیا حال ہیں کہ ہم ایک بے زبان کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں صرف اس وجہ سے اس نے پیٹ بھر کے کھانا کیوں کھایا یا کسی وڈیرے کے کھیت میں قدم کیوں رکھا اس بے زبان نے. خدا کا خوف کرو. اگر کوئی اللہ کی مخلوق بھوکی پیاسی تمہارے در پہ آ جاتی ہے تو اس کا خیال کرو، اس کو پانی پلاؤ اور اس کا بھرپور پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے.
हमारा हक बनता है यार कि हम लोग अल्लाह की बाकी मखलूक का ख्याल रखें, अपने भाइयों का ख्याल रखें। और हम तो यार अपने मोहल्ले में गरीबों का ख्याल नहीं करते, बेजुबानों का हमने क्या ख्याल करना है। हमारे घर के साथ वाले घर में बच्चे बिलक रहे होते हैं, वो बेचारे के पास, मजदूर के पास दूध के लिए पैसे नहीं होते, उसके घर में खाना नहीं पकता, और हम लोग अपने घर में गोश्त की दावतें उड़ा रहे होते हैं। हम तो इंसानों की मदद नहीं कर रहे, बेजुबानों की हमने मदद क्या करनी है। बस हमें क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार लें, हम गाड़ियों में ज़िंदगी गुजार लें। ये गाड़ियाँ, बंगले, सब कुछ यहाँ पे रह जाना है। यकीन माने, आपको भी इस बात का इल्म है, इसके बावजूद आप गुनाह करते हैं, इसके बावजूद आप अल्लाह से टक्कर लेते हैं। सब कुछ आपका यहीं पे रह जाना है। इसको, आपकी जो ज़िंदगी है ना, ये चंद दिनों की, चंद महीनों की, चंद सालों की, इसको अल्लाह की राह में खर्च कर दे। अल्लाह की दहलीज पे ला के फेंक दे अपने इस नफ्स को कि या अल्लाह मुझसे नेकी के काम ले ले, या अल्लाह मुझसे नेक अमल करवा ले। या अल्लाह मैं थक गया हूँ गुनाह कर करके, अब मेरी सच्ची तौबा करता हूँ मैं कि मुझे मेरी बख्शिश कर देना और मुझे मेरा दिल फेर के अपने रास्ते की तरफ ले आ। कभी तो सोचो, कभी तो समझो कि हमारे नबी हमारे जैसों के लिए रोए हैं और हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करते रहे हैं, और बरोज़े क़यामत भी हमारी शफाअत करेंगे वो नबी। आप उस नबी की चलो एक बात मान लो यार, उस नबी की बातें मान के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लें। अगर नहीं करना तो मेरे भाई फिर हमें साफ पता है कि हमारे अमाल कैसे हैं। हमारा ठिकाना दोज़ख है, और दोज़ख भी बदकिस्मत है कि उसको हम जैसे लोग मिलेंगे। हमारे तो चलो बुरे अमाल है ना कि हमें दोज़ख मिलेगी, दोज़ख का क्या कसूर है कि हम जैसे नासूर दोज़ख में जाएंगे। खुदा रहे अल्लाह की मखलूक पे रहम करें, अल्लाह की मखलूक के काम आएँ। कहीं भी कुछ परिंदा, जानवर, भूखा प्यासा, दर्द में नज़र आता है, उसकी मदद करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा। हम लोगों ने कहानियाँ, किस्से बहुत सुने हुए मौलवियों की ज़ुबानों से कि एक जो जिस्म फरोश औरत थी, उसने एक कुत्ते को कुएं से पानी निकाल के पिला दिया था, तो अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश कर दी थी सिर्फ इसी वजह से। और हम लोग किस्से कहानियाँ सुनते रहते हैं लेकिन अमल नहीं करते। बस अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे दें। आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना, और कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। और अगर आपके पास बेहतर इल्म है, अच्छी वीडियो बनाएं, टिकटॉक पे डांस करने और टिकटॉक पे फ़िल्टर लगा के, टिकटॉक पे तस्वीरें लगा के गानों के पीछे अपनी टिकटॉक पे अपलोड ना करें। अच्छी वीडियो बनाएं, कम व्यूज़ ले लें, कम लाइक ले लें, लेकिन अच्छी बात करके लोगों को इस्लाम की तरफ आने पर कायल कर लें। आप आज के दौर के शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन जाएंगे अगर आप किसी एक इंसान को अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर कायल कर लेते हैं। अल्लाह ताला आपसे नेक अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको नेक अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला आपसे नेकी के काम ले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फ़ी मान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।